بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر قرآن، حدیث اور ادب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہیں۔ جلد 11، حصہ ہفتم، صفحہ 383۔ انصاری قتل کے بعد گفتگو کرتا ہے۔ بہقی موت کے بعد گفتگو کرنے والوں کے اسماء گنواتے ہوئے لکھتے ہیں، اس نے کہا میں ابو سعید ابی عمر ہوں۔ ابو العباس محمد بن یعقوب اور یحییٰ بن ابی طالب نے روایت کی ہے کہ میں علی بن عاصم ہوں، میں حسین بن عبد الرحمن ہوں۔ عبداللہ بن عبید اللہ سے منقول ہے کہ اس نے کہا جنگ صفین یا جنگ جمل کے مقتولین کو سپرد خاک کرتے وقت اچانک مقتولین کے درمیان ایک انصاری مرد گویا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق، عمر شہید اور عثمان رحیم ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں یحییٰ بن ابی طالب کی سند کے متعلق موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں میں میری طرف سے جھوٹ بکتا ہے۔ علی بن عاصم کہتے ہیں خالد حذا جھوٹا انسان ہے، اس سے دور رہو۔ شعبہ سے مروی ہے کہ اس نے کہا اس سے کچھ بھی نقل نہ کرو۔ یحییٰ بن معین سے منقول ہے وہ پکا جھوٹا ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی سے منقول ہے، اس کی بات لائق توجہ نہیں، اس سے استناد نہیں کیا جا سکتا ہے، ان افراد میں سے نہیں ہے جن کی حدیث لکھی جاتی ہے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں ہم ہمیشہ اسے اس کے جھوٹ کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ بخاری کہتے ہیں میری نظر میں قوی نہیں ہے۔ غور و فکر کے بعد اس روایت میں بھی گزشتہ روایت کی باتیں صادق آتی ہیں جنہیں ہم نے پیش کیا ہے۔ ابن خارجہ کی طرح قتیل انصاری کی روایت بھی عقل و خرد سے بہت دور ہے۔ شیبان اپنے مردہ گدھے کو زندہ کرتا ہے۔ شعبی سے مروی ہے عمر کے زمانے میں شیبان نامی ایک شخص اپنے گدھے پر سوار ہو کے قبیلہ نخا سے باہر آیا۔ اچانک اس کا گدھا گر کر مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کا وسائل حمل کرنا چاہا اور اپنی خدمت پیش کی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور مردہ گدھے کے سر پر پہنچ کر بولا خدایا میں تیرا مطیع ہوں، تیری جانب رخ کیا ہے اور تیری رضائیت حاصل کرنے کے لیے تیری راہ میں ہجرت کی ہے۔ یہ گدھا میرا معاون و مددگار تھا، وہ لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنے سے مجھے محفوظ رکھتا تھا، اسے زندہ کر کے میری تقویت فرما۔ اچانک گدھا اپنے سر کو ہلا کر کھڑا ہو گیا اور شیبان اس پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے ملحق ہو گیا۔ ابن ابو الدنیا نے مسلم بن عبداللہ نخعی کے حوالے سے اسی داستان کی طرح ایک اور داستان نقل کی ہے اور اس نے گدھے کے مالک کا نام نباتہ بن زید بتایا ہے۔ حسن بن عمرہ سے اس گدھے کے واقعے کو ابی صبرہ نخعی کے طریق سے نقل کر کے لکھا ہے کہ یمن سے ایک شخص آیا۔ تبصرہ امینی خدا کے لیے مشکل نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعض گمنام افراد کو روح اللہ عیسیٰ بن مریم جیسی صلاحیت عطا فرمائے تاکہ وہ اذن خدا سے مردے کو زندہ کر سکیں، چاہے وہ مردہ گدھا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ تمام تر حکایتیں ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے کے افراد اور ان کے بعد ان کے بہی خواہوں اور چمچوں سے مخصوص ہیں۔ اگر یہ واقعات ان کے علاوہ کسی اور کے لیے بیان کیے جاتے ہیں تو بہت مشکل سے قبول کیا جاتا ہے اور عقل و منطق ان کی تردید کر کے فوراً ہی ہائے واہ ویلا کی صدائیں بلند کرنے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نہیں جانتا۔ ابھی منظور سے منقول ہے کہ اس نے کہا فتح خیبر کے بعد مال غنیمت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں 4 چوڑے شتر سونے چاندی، ایک سیاہ گھوڑا اور ایک عدد گدھا آیا۔ حضرت نے گدھے سے گفتگو کی اور گدھے نے بھی آپ سے بات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یزید بن شہاب ہوں۔ خداوند عالم نے میرے جد کی نسل سے 7 گھوڑے عطا فرمائے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی ان پر سوار نہیں ہوا۔ میرے جد کی نسل سے کوئی اور باقی نہیں ہے اور رسولوں میں بھی آپ کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ پر سوار ہوں۔ آپ سے قبل میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ سوار ہونا چاہتا تھا تو میں گرا دیتا تھا، وہ میری پیٹھ اور پیٹ پر کوڑے مارتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا نام یافور رکھا، اے یافور۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا عورت مادہ چاہیے؟ کہا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب ضرورت اس پر سوار ہوتے تھے، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ایک کنویں کے پاس مر گیا جو ابو الحسن بن تیہان کی ملکیت تھی، اس کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ اسید و عباد کا عصا۔ انس سے مروی ہے اسید بن حفیر اور عباد بن بشیر ایک تاریک رات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ جب ان کی خدمت سے رخصت ہوئے تو ان میں سے ایک کے عصا سے نور ساطع ہوا۔
جس کی روشنی میں وہ راستہ طے کرنے لگے۔ جب انہوں نے ایک دو راہے پر جدا ہونا چاہا تو دوسرے کا سا بھی نور افشانی کرنے لگا۔ تبصرہ امینی: کیا آپ یقین کریں گے کہ صحابہ کرام کے ایک فرد سے صدر اول اسلام میں، وہ بھی عہد رسول میں، ایسی عظیم کرامت رونما ہوئی اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہ گئی، صرف انس ہی اسے درک کر سکے اور دوسرے افراد اسے نقل کرنے سے قاصر رہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ بعد میں اسلام لانے والے مسلمان ایسی عظیم فضیلت کے حامل ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی زبان سے بیان نہ کریں اور ان کے بعد امت بھی اس کا تذکرہ نہ کرے؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین نے اپنی زندگی میں ایسی کرامت کی معرفت حاصل نہ کی ہوگی؟ سید ایسی فضیلت کا حامل کیوں ہوا؟ شاید اس کی علت آپ سے مخفی نہ ہو۔ یہ فضیلت اس انسان کے بارے میں گھڑی گئی ہے جس نے سقیفہ میں سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ انصار کا سب سے پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا۔ ابن اسیر کے بقول ابو بکر کے ہاتھ پر اس کی بیعت عظیم اثرات کی حامل تھی۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق اس کے لیے خصوصی احترام کے قائل تھے اور کسی کو بھی اس پر مقدم نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، یہ شخص سب سے زیادہ مناسب تھا کہ ابو بکر کے طرفداروں کی جانب سے اس عظیم افتخار کا حامل ہو، ایسا افتخار جس کا وہ قطعی حقدار نہیں تھا۔ نیز یہ افتخار و فضیلت ابو عبیدہ جراح جیسے افراد کے حصے میں بھی آئی، چنانچہ عمر بن خطاب اس کا پیر چومتے تھے۔ عائشہ کا سید کی تعریف و تمجید کرنا بھی علت سے خالی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں وہ فضلائے اثر میں سے تھے۔ یہ بھی کہتی ہیں انصار کے 3 افراد ایسے ہیں کہ بعد رسول کوئی بھی ان کے مانند فضیلت کا حامل نہیں: سعد بن معاذ، سید بن حفیر اور عباد بن بشر۔ ام المومنین نے بات اس وقت کہی تھی جب وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ بعد رسول ایسی شخصیت موجود تھی جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ مائیں ایسے سورماؤں کو جنم دینے سے قاصر تھیں، ان میں ابو ایوب انصاری، خزیمہ ذو الشہادتین، جابر بن عبداللہ انصاری، قیس بن سعد اور بہت سے دوسرے افراد۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ان افراد کی نشاندہی ام المومنین کے لیے خوشگوار نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے جانثار ساتھی تھے۔ ان کی نظر میں صرف سید ہی اس فضیلت کے لیے مناسب تھا، اس لیے کہ اس نے امت کے پرچم ہدایت حضرت علی علیہ السلام کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کی تھی اور ان کے خلافت کو مستحکم بنانے میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھیں۔ عباد بن بشر نے بھی ابو بکر کی خلافت کو مستحکم بنانے میں سید سے کم سرگرمی نہیں دکھائی تھی۔ یہ وہی ہے جو واقعہ یمامہ میں ابو بکر کے پرچم تلے مارا گیا۔ عائشہ نے اس کی بہت زیادہ تعریف و تمجید کی ہے۔ خالد کی دعا سے شراب شہد میں تبدیل۔ قسیمہ کے طریق سے احمش سے منقول ہے، ایک شخص شراب سے بھرا ہوا مشیزہ لے کر خالد کے پاس آیا۔ خالد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شہد ہے۔ خالد بولے خدایا اسے سرکے میں تبدیل کر دے۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر بولا آج میں ایسی شراب لایا ہوں کہ تم میں سے کسی نے ایسی شراب نہ پی ہوگی۔ مشکیزہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس میں سرکہ ہے۔ کہا خدا کی قسم، خالد کی دعا نے اپنا اثر دکھا دیا۔ دوسری عبارت ہے کہ خالد نے کہا خدایا اسے شہد میں تبدیل کر دے، اور وہ شہد میں تبدیل ہو گئی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں خالد کی زندگی کے سیاہ اوراق 7ویں جلد میں ملاحظہ فرمائیں اور اس کے حالات زندگی بنی خزیمہ، مالک بن نویرہ، ان کی زوجہ اور عمر خلیفہ سے دریافت کریں تاکہ اس کی روش زندگی کی صحیح معرفت حاصل ہو سکے۔ پھر فیصلہ کریں کہ وہ کس چیز کا سزاوار ہے۔ آگ ابو مسلم کو نہیں جلاتی۔ مدعی نبوت اسود انسی نے ابو مسلم خولانی اور عبداللہ بن صوب یمنی تابعی متوفی 60-62 کو بلایا۔ اس نے آگ روشن کر رکھی۔ جب ابو مسلم آیا تو اس نے اسے آگ میں ڈال دیا، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خداوند عالم نے اسے آگ کے شعلوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہ حضرت ابراہیم سے مشابہ ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ ابو بکر کے پاس آیا۔ سلام کے بعد ابو بکر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنی عمر عطا کی کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے شخص کی زیارت کر سکوں جس نے حضرت ابراہیم کے معجزے کا نمونہ پیش کیا۔ ابن کثیر کی روایت میں اس طرح منقول ہے وہ ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر نے اسے اپنے اور عمر کے درمیان بٹھایا تو عمر نے اس سے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری جان اس وقت تک نہ لی جب تک میں نے امت میں معجزہ ابراہیم پیش کرنے والے کی زیارت نہ کر لی۔ ابو مسلم اپنی دعا کی وجہ سے دریائے دجلہ سے عبور کر گیا۔
ابو مسلم ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا۔ ان ایام میں دجلہ کا پانی تلاطم انگیز تھا اور اس کی موجیں ساحل سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہی تھیں۔ ابو مسلم نے کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثنا کی اور دریا سے بنی اسرائیل کی روانگی کا تذکرہ کر کے اپنے مرکب کو دجلہ میں ڈال دیا۔ لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس طرح وہ سب دریا سے عبور کر گئے۔ اس واقعے کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ ابو مسلم کی تسبیح۔ ابو مسلم خولانی کے ہاتھ میں ایک تسبیح رہتی تھی جس سے وہ خدا کی تسبیح کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ تسبیح اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے تسبیح خدا شروع کر دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے نباتات کو اگانے والے، اے ہمیشہ رہنے والے، تو پاک و منزہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اے مسلم آؤ اور اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھو۔ اس نے آ کر دیکھا کہ ابو مسلم کی تسبیح اس کے ہاتھ میں خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اور جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو تسبیح خاموش ہو گئی۔ وسائل سفر کے بغیر سفر کا حیرت انگیز واقعہ۔ بعض لوگوں نے ابو مسلم خولانی کے پاس آ کر کہا، کیا ہمارے ہمراہ حج پر چلیں گے؟ کہا، ہاں، اگر کچھ ساتھی مل جائیں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابو مسلم نے کہا، تم لوگ میرے ساتھی نہیں ہو۔ میرے ساتھی تو وہ لوگ ہیں جو وسائل سفر کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ پرندے بغیر وسائل کے صبح و شام حرکت کرتے ہیں؟ یہ خدا ہے جو انہیں آذوقہ فراہم کرتا ہے۔ وہ نہ خرید و فروخت کرتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ ابو مسلم نے کہا، تو پھر خدا کی برکت سے تیاری کرو۔ چنانچہ قافلہ دمشق سے روانہ ہوا۔ انہوں نے کوئی وسائل بھی نہیں لیا۔ جب ایک منزل پر پہنچے تو لوگوں نے کہا، اے ابو مسلم، ہم خوراک کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور سواریوں کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے۔ پھر ان سے دور ہو کر پتھروں پر کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 زانوں بیٹھ کر کہا، خدایا، تو جانتا ہے کہ کس جذبے نے مجھے اپنی منزل سے باہر کیا ہے۔ میں صرف تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ ہم سب تیرے مہمان ہیں، لہٰذا ہمارے لیے غذا اور حیوانوں کے لیے خوراک مہیا فرما۔ تھوڑی دیر بعد ایک دسترخوان ان کے سامنے بچھ گیا۔ اس پر گرم شوربے کا پیالہ اور پانی کے 2 کوزے موجود تھے۔ حیوانوں کی خوراک بھی معجزاتی طریقے سے حاضر ہو گئی۔ وہ نہ سمجھ سکے کہ کون اسے لایا ہے۔ تمام سفر میں یہی صورتحال رہی۔ انہوں نے کسی مشکل کا سامنا نہیں کیا۔ ابن عساکر نے تاریخ شام میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، میں اس بکواس کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا تضیع اوقات سمجھتا ہوں۔ صرف محقق کا ذہن تاج کبرازادے کی اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جسے انہیں مفتاح السعادہ میں نقل کیا ہے۔ جو شخص وسائل سفر کے بغیر اس امید پر صحراؤں کا سفر کرے کہ توکل اس کی تکمیل کرے گا، اس نے بدعت ایجاد کی ہے۔ اس لیے کہ گزشتہ افراد پہلے توشہ فراہم کرتے تھے، پھر توکل کرتے تھے۔ ایک عورت کے سود و زیاں پر مشتمل ابو مسلم کی دعا۔ ابو مسلم کا معمول تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت وسط میں تکبیر کہتا تھا، پھر گھر میں داخل ہوتا اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے اپنی بیوی کے پاس آتا اور اس کے ساتھ غذا تناول کرتا تھا۔ ایک رات اس نے تکبیر بلند کی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے در خانے پر دوبارہ تکبیر بلند کی لیکن جواب ندارد۔ اس وقت اس کے گھر میں چراغ روشن نہیں تھا۔ اس کی زوجہ وہیں بیٹھی تھی۔ پاس آ کر کہا، جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس کی زوجہ نے کہا، تمام لوگ آسائش حیات سے مالا مال ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم معاویہ کے پاس جاتے ہو، حکم دیتا ہے اور تم بجا لاتے ہو، اور بس۔ ابو مسلم نے کہا، خدایا، جس نے میری بیوی کے ذہن کو مشوش کیا ہے اسے اندھا کر دے۔ کچھ دیر قبل ایک عورت آئی تھی اور اس نے ابو مسلم کی بیوی سے کہا تھا، اگر تم اپنے شوہر سے معاویہ کی خدمت گزاری کی بات کہو گی تو وہ قبول کرے گا۔ وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کہا، چراغ لاؤ، یہ چراغ بجھ گیا ہے۔ کہا گیا، چراغ تو جل رہا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میری آنکھ کی بینائی رخصت ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھاگتی ہوئی ابو مسلم کے پاس آئی، بہت زیادہ روئی، گڑ گڑائی اور خدا کا واسطہ دیا کہ وہ دعا کرے کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ جب ابو مسلم نے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آئی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، صاحب معجزہ کتنا سنگ دل تھا کہ اس نے ایک مسلمان عورت کو مستوجب سزا گناہ کے بغیر اندھا کر دیا۔ معاویہ کی جانب رجوع کون سے سود و زیاں کا حامل ہو سکتا تھا کہ بیچاری عورت کو سزا کا مستحق بنا دیا جائے؟ ابو مسلم نے دعا کیوں نہیں کی کہ خدا دونوں عورتوں کو صبر و شکیبائی عطا فرمائے؟ اگر وہ ایسا ہی مستجاب الدعوہ تھا تو اسے سنگ دلی کے علاوہ دوسری دعا کیوں نہ کی؟ یہ خیال اس شخص کی کرامت کو اشکار کرنے کے بجائے اس کی سنگ دلی کو نمایاں کر رہا ہے۔ ہم خدا کو اس سے کہیں زیادہ پاک و منزہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو کرامتیں عطا کرے گا اور جہالت و نادانی سے بھرپور دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔
ابو مسلم کی دعا سے ہرن پھنس گیا۔ ابن عساکر بلال بن کعب سے روایت کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ بچوں نے ابو مسلم قولانی سے دعا کرنے کی خواہش کی کہ خدا بند عالم ہرن کو ان کے دام میں پھنسا دے۔ چنانچہ وہ دعا کرتے اور ہرن پھنس جاتا تھا اور بچے جا کر اسے لے لیتے تھے۔ تبصرہ امینی، ان راویوں نے انبیاء سے مخصوص معجزے اور نشانیوں کو ان افراد کے بارے میں نقل کرنے کی کوشش کی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش رہی ہے کہ عقل جن باتوں کو مباح یا محال قرار دیتی ہے انہیں اپنے اولیاء سے وابستہ کر دے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنے اس عمل سے انبیاء کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے یا ان افراد کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کی۔ مقصد جو بھی ہو، لیکن ان زرخری راویوں نے نامعقول روایتوں کو پیش کر کے بلندیوں کو پست کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ صاحب خرافات ابو مسلم کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے ان کرامتوں کے سلسلے میں خود ہی خیال بافی کی ہے؟ کیا یہ بات قبول کی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ خدا معاویہ کے پرچم کے تلے آئے، اس کی اور اس کے عقائد پر ایمان لائے، اس کی قربت کو خدا کی قربت پر ترجیح دے اور پھر ایسی کرامت پیش کرے؟ کیا یقین کیا جا سکتا ہے کہ عہد معاویہ میں شام کا معاشرہ ایسے شخص کی تربیت کرے گا جو خدا شناس ہو اور اس کے افعال بصیرت آمیز ہو اور اس نابکار حکومت کی بخششیں اسے راہ حق سے منحرف نہ کرے؟ ہاں، فریبی ہاتھوں نے ان جھوٹی باتوں کو اس لیے جال کیا ہے تاکہ معاویہ کی طرف اس کی دوستی کے عوض ابو مسلم کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ یہ شخص عثمان کا طرفدار امویوں کا بے دام غلام تھا۔ اس نے قاسطین کے پرچم تلے اپنے وقت کے امام پر خروج کیا۔ اس نے کہا، اے مدینے والو، تم لوگ قاتل و خاذل کے درمیان پڑے ہوئے ہو، خدا دونوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ اے مدینے والو، تم قوم سمود سے بھی بدتر ہو، اس لیے کہ قوم سمود نے خدا کے ناقے کو مارا اور تم نے خدا کے خلیفہ کو قتل کیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ خدا کا خلیفہ ناقے سے بہتر ہے۔ یہ شخص جنگ صفین میں معاویہ کا سفیر بن کر امام کے پاس آیا اور معاویہ کے بعض خطوط امام کے پاس پہنچائے۔ امام نے حجت قائم کی اور اپنے دلائل سے اسے مغلوب کر دیا، لیکن اس نے باہر آ کر کہا، اب ہمارے لیے یہ جنگ حلال و جائز ہو گئی، اس صفین کے دن یہ رجز پڑتا ہوا آیا، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، میں نے ذرا زیب تن کر لیا ہے، میں اپنی اطاعت کی وجہ سے مارا جاؤں گا۔ جو شخص پسر ہند کی اطاعت میں مرنے مارنے پر آمادہ ہو، جس نے اپنے وقت کے اس امام کو نہیں پہچانا جس کی خدا نے معرفی کی ہے، اور اس سے جنگ کرے، اور حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی اور جنگ کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ممانعت پس پش ڈال دے، کیا ایسا شخص خدا کی طرف سے صاحب کرامت ہوتے ہوئے انبیاء کے مانند مرتبے کا حامل ہو سکتا ہے؟ ایسا مرتبہ جس تک ایک سچا ولی بھی پہنچنے سے قاصر ہے؟ خدا کی قسم، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف بکواس ہے جس کی کوئی دلیل تائید نہیں کرتی اور اسلام اور عقل و منطق اس سے میل نہیں کھاتی۔ لعنت ہے ایسی اندھی تقلید پر جو انسانیت کو بدبختی اور نابودی کی گہری کھائی میں گرا دے، جو اس ابو مسلم شامی باغی اور ظالم کو پرہیزگار، عابد اور صاحب کرامت بتاتی ہے، جس نے اپنے وقت کے امام سے جنگ کی، حالانکہ ابو ذر غفاری نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے سب سے زیادہ عیسیٰ بن مریم کے مشابہ تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف بھی کی ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، خدایا تیری ہی بخشش کی امید ہے اور ہماری بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ موت کے بعد ربی بول اٹھا۔ ربی بن خراش ابسی سے منقول ہے، میرا بھائی ربی بن خراش بیمار ہوا۔ یہاں اس نقطے کی نشاندہی ضروری ہے کہ ربی بن خراش کے بھائی کا نام بھی ربی بن خراش لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ کتاب میں اسی طرح مذکور ہے تو ہم جوں کا توں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ جب ہم نے کپڑے میں اس کا چہرہ چھپانا چاہا تو اس نے کہا، تم پر سلام۔ میں نے کہا، تم پر بھی سلام، کیا واپس آ گئے؟ کہا، ہاں، لیکن تمہارے بعد میں نے خدا کا دیدار کیا ہے۔ اس نے بھی اپنی روح و خوشبو کے ساتھ میرا دیدار کیا، پھر سب ریشمی لباس مجھے پہنایا۔ میں نے اس سے اجازت مانگی کہ اس بشارت کا حال تم سے بیان کروں۔ اس نے اجازت مرحمت فرمائی، اور اب جو میری حالت ہے اسے دیکھ رہے ہو، لہٰذا نیک اعمال بچا لاؤ اور خدا کا تقرب حاصل کرو۔ ابو نعیم کی عبارت ہے، میرا بھائی ربی بن خراش فوت ہوا، ہم اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے، ایک شخص کو بھیجا کہ اس کے لیے کفن خرید لائے۔ اچانک اس کا منہ کھلا اور کہنے لگا، تم لوگوں پر سلام۔ ہم نے کہا، تم پر بھی سلام ہے بھائی، کیا موت کے بعد زندہ ہو گئے؟ کہا، ہاں، تمہاری جدائی کے بعد خدا سے ملاقات کی، اس نے اپنی روح اور خوشبو کے ساتھ میرا استقبال کیا۔
اب ابو القاسم مجھ پر نماز پڑھنے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ دوسری روایت کے الفاظ: میرا بھائی فوت ہوا۔ میں نے اسے چھپانا چاہا لیکن وہ ہنسنے لگا۔ میں نے سوال کیا، کیا موت کے بعد زندہ ہو گئے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے خدا سے ملاقات کی ہے۔ اس نے بھی اپنی روح اور خوشبو اور غیظ و غضب سے عاری چہرے کے ساتھ میرا دیدار کیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ کہا، تمہارے حال سے کہیں زیادہ پرسکون۔ یہ واقعہ عائشہ سے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، ربی نے سچ کہا ہے۔ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کے بعض افراد موت کے بعد بھی گفتگو کریں گے۔ تبصرہ امینی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان واقعات کے بعد بھی لوگ عقیدہ رجت کو محال کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ مردے کے جسم میں روح کی بازگشت ہی کو رجت کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ زید بن حارثہ کی داستان کے نمونوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی عقیدہ رجت کی تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ روایت بھی رجت کا ایک نمونہ ہے۔ ہاں، یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ متذکرہ روایت میں موت کے تھوڑی دیر بعد بدن میں روح کی بازگشت ہوئی تھی، لیکن جس رجت کے ہم قائل ہیں اس میں موت اور رجت روح کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ یا یہ اعتراض کریں کہ اس روایت میں زندہ رہنے کی مدت بہت کم تھی، لیکن جس رجت کے تم قائل ہو اس میں زندہ رہنے کی مدت بہت طویل ہو جاتی ہے۔ یا یہ اعتراض کریں کہ رجت کا جواز ان امور پر منحصر ہے جن کی مذمت ہے، یا مذمت اہل بیت کے علاوہ کسی اور مذمت میں اس کا جواز ممکن ہے۔ لیکن بہرحال ان تمام تر اعتراضات کے باوجود رجت کے اصل امکان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ عقل و شرع کی نظر میں یہ ایک ممکن اور معقول مسئلہ ہے۔ ابن خراش کے اس واقعے اور طبقات بن سعد میں موجود داستان میں کتنا فرق ہے۔ اس نے سالم بن عمر سے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک مرد انصاری کو کہتے ہوئے سنا، میں نے خدا سے خواہش کی کہ عمر کو میرے خواب میں حاضر کرے، چنانچہ 12 سال بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا خبر ہے؟ جواب دیا، بس ابھی ابھی فارغ ہوا ہوں۔ اگر رحمت خدا شامل حال نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن جوزی سیرہ عمر میں عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں، اس نے بابا جان کو خواب میں دیکھ کر سوال کیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا، میری حالت بہتر ہے۔ اگر خدائے مہربان نہ ہوتا تو اپنی جگہ سے گر کر ہلاک ہو جاتا۔ پھر پوچھا، آپ کتنے دن بعد حساب کتاب سے فارغ ہوئے؟ کہا، 12 سال بعد۔ اس عبارت کا بھی اضافہ ہے، بس ابھی ابھی فارغ ہوا ہوں۔ اس روایت کو حافظ محب طبری نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ کے مطابق عمر نے خلیفہ ہوتے ہوئے حساب و کتاب کی اتنی سختی برداشت کی، خداوند عالم اپنی روح اور خوشبو کے ساتھ ان کا استقبال کو نہیں گیا، ریشمی سبز لباس بھی نہیں پہنایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کے لیے انتظار میں کھڑے نہیں رہے۔ پھر 12 سال بعد حساب سے فارغ ہوئے، وہ بھی اگر خداوند عالم کی رحمت شامل نہ ہوتی تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ لہٰذا آپ اس واقعے کا ابن خراش کے واقعے سے مقابلہ کریں جس نے اتنی جلدی ترقی کر لی، ان دونوں کے مستقبل کو ملاحظہ کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ 4000 سپاہی پانی سے گزر گئے۔ ابو ہریرہ اور انس سے مروی ہے، عمر بن خطاب نے ایک لشکر تیار کیا اور علا بن خضرمی کی سرداری میں روانہ کیا۔ میں بھی جنگوں میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ہم پر سبقت کی اور حصول آپ سے بھی محروم رہے۔ ہوائیں گرم تھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ چوپائی بھی پریشان و بے جان تھے۔ جمعے کا دن تھا۔ جب آفتاب مغرب کی طرف مائل ہوا تو اس ابن حضرمی نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابھی اس نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں گرائے تھے کہ تیز و تند ہوا چلنے لگی، بادل آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب سیراب ہوئے اور حیوانوں کو بھی سیراب کیا۔ پھر ہم دشمنوں سے جنگ کے لیے آئے، لیکن دشمن پہلے سے ہی دریا عبور کر کے جزیرے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ خضرمی دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا کریم۔ پھر کہا، اللہ کا نام لے کر پانی میں داخل ہو جاؤ۔ ہم دریا میں داخل ہوئے، لیکن پانی سے حتیٰ ہمارے حیوانوں کے پیر بھی تر نہ ہوئے۔ صفوری کی روایت میں لشکر کی تعداد 4000 مذکور ہے۔ تھوڑی دیر توقف کیا تھا کہ اس کے جنازے پر تیر بارانی ہوئی۔ ہم نے قبر کھودی اور غسل دے کر اسے دفن کر دیا۔ جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے کہا، تم لوگوں نے جسے سپرد خاک کیا ہے وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، بہترین انسان ابن خضرمی ہے۔ اس نے کہا، اس زمین کی مٹی مردوں کو محفوظ نہیں رکھتی، باہر پھینک دیتی ہے، اسے 1-2 فرسخ دور لے جا کر دفن کرو۔ ہم نے قبر کھودی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھی ابن خضرمی موجود نہیں ہے اور قبر سے ایک نور ساطع ہے جو ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم قبر پر مٹی ڈال کر واپس چلے آئے۔
علامہ مینی فرماتے ہیں یہاں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، اس کے باطل سند کے متعلق بھی کچھ کہنا بیکار ہے۔ حتیٰ راویوں نے ابن خزرمی کو خیر البشر کا لقب دے دیا، انہیں بھی ملامت نہیں کریں گے۔ ہاں، خداوند عالم پر دشوار نہیں کہ عمر کے مرتب کردہ تمام سپاہیوں کو صاحب کرامت بنا دے، لیکن ہم اس عبارت اس زمین کی مٹی مردوں کو باہر پھینک دیتی ہے کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیا آج تک ایسی خاصیت کا مشاہدہ کیا گیا یا نہیں؟ دنیا کی زمینوں میں اسی علاقے کی سرزمین کو یہ خصوصیت کیوں حاصل ہوئی؟ کیا قبر کھودنے کے بعد ایسی نور افشانی ممکن ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دے؟ حالانکہ ان کے خیال کے مطابق وہ قبر میں بھی نہیں تھا، وہ کہیں اور چلا گیا تھا اور اپنا نور وہاں چھوڑ گیا تھا۔ میرے پاس تو ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ ہاں، یہ واقعہ گھڑنے والے اور سننے والے ان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا۔ سعد کی دعا سے بھی ایک لشکر پانی سے گزر گیا۔ عمر بن خطاب نے مدائن کی جانب ایک لشکر روانہ کیا۔ جب لشکر دجلہ کے کنارے پہنچا تو وہاں کشتی نہیں تھی۔ لشکر کے سردار سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید نے کہا، اے حکم خدا سے جاری و ساری دریا، تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور عمر کی عدالت کا واسطہ ہمیں راستہ دے تاکہ ہم عبور کر سکیں۔ اس کے بعد تمام لوگ پانی سے عبور کر گئے، حتیٰ ان کے گھوڑے اور اونٹوں کے پیر بھی تر نہ ہوئے۔ علامہ مینی فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ جس شخص نے امام معصوم کی مخالفت کی اور خطا سے عاری امت کے اجماع کو پامال کیا، اس کی دعا سے گھوڑوں اور اونٹوں کے پیر بھی تر نہ ہوں، خاص طور سے اس وقت جب اس کا زناکار، خونخوار اور گھناؤنے اعمال کا مالک دوست خالد بن ولید کی دعا بھی اس کی دعا میں منظم ہو۔ ہمارے لیے یہ بات روشن نہ ہوئی کہ آخر خداوند عالم نے اس کی قسم کو عملی جامہ کیوں پہنایا؟ کیا ان افراد کی حرمت کی وجہ سے کہ جن کا دعا میں واسطہ دیا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن خطاب، اور یہ دعا دونوں افراد کی شمولیت پر متحقق ہوئی، یا صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام و احترام کی وجہ سے مقبول خدا قرار پائی؟ عمر کے اعمال و کردار کا مطالعہ کرنے والا یہ بات اچھی طرح معلوم کر لے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کی کیا اہمیت تھی۔ ہم نے ان کے بعض کارناموں کو چھٹی جلد میں پیش کیا ہے۔ سعد کی دعا نے اس کی موت ملتوی کر دی۔ ابن جوزی لبیہ کی تاریخ سے نقل کرتے ہیں، سعد نے دعا کی، خدایا میرے بچے چھوٹے اور نابالغ ہیں، میری موت کو اتنی دیر ملتوی کر دے کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جائیں۔ خداوند عالم نے بھی ان کی موت کو 20 سال تک ملتوی کر دیا۔ تبصرہ یمینی، سعد کی اولاد میں امام حسین شہید کا قاتل عمر بن سعد بھی تھا۔ خدا کی نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند عالم سعد کی دعا کو مستجاب کرے تاکہ وہ ایسے شخص کو تربیت کر سکے جو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے قتل اور ان کے خاندان پاک کی ہلاکت کے سلسلے میں اقدام کرے۔ کاش میں جان پاتا کہ کس شخص نے سعد، لبیہ اور اس واقعے کے ناقل کو اس کی اطلاع دی، وہ اپنی موت کی تاریخ سے کیسے واقف ہو گیا؟ حالانکہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر کرتی ہے اور نہ ہی تقدیم۔ سورہ یونس آیت 49۔ اسی طرح خدا کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، کوئی نفس بھی اذن پروردگار کے بغیر نہیں مر سکتا ہے، سب کی ایک اجل اور مدت معین ہے۔ سورہ آل عمران 145۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس دعا کی برکت سے اس کی موت کو 20 سال ملتوی کیسے کر دیا؟ کیا سعد و لبیہ جیسے عام انسان موت کے وقت کا علم رکھ سکتے ہیں جو علم غیب کی ایک قسم ہے؟ ہاں، ایک جاہل انسان خواہ نیک بخت ہو یا بدبخت، جب غیبی امور سے آگاہ ہو جاتا ہے تو خداوند عالم اس سے ضرور واقف ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، لیکن جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ سورہ جن آیت 26-27۔ بادل آبیاری کر کے سبزے اگا رہا ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے، خلافت عثمان کے زمانے میں حرم بن حیان ایک شدید گرم دن میں فوت ہوا۔ جب دفن کے بعد لوگ اس کی قبر سے کھڑے ہوئے تو ایک بادل اس کی قبر پر سایہ فگن ہو گیا، جو اس کی قبر سے نہ چھوٹا تھا اور نہ ہی بڑا۔
اس نے قبر پر آبیاری کی اور واپس چلا گیا۔ قنادہ کے الفاظ ہیں، وفات کے دن اس کی قبر پر بارش ہوئی اور اسی دن اس پر سبزے اگے۔ علامہ امینی لکھتے ہیں، حرم بن حیان کی قبر پر اس کرامت کو ہم عظیم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ تو اپنی ماں کے شکم میں 4 سال تک موجود رہا تھا۔ یہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ سبحان الخالق القادر۔ ابراہیم تیمی کی حیرت انگیز زندگی۔ آمش سے منقول ہے، میں نے ابراہیم تیمی متوفی 92 ہجری سے پوچھا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے 1 مہینے سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، 2 مہینوں میں 40 راتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے گھر والوں نے صرف انگور کا ایک دانہ کھلایا تھا، اسے بھی فوراً منہ سے نکال کر پھینک دیا۔ احیاء العلوم غزالی میں ہے، وہ 4 مہینوں تک نہ کچھ کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا۔ ڈاکٹر ایسی ضعیف اور ناقص عقل پر ضرور ہنسیں گے۔ انہوں نے جس داستان کو گڑھ رکھا ہے اس میں ایسی ناقابل حل مشکل موجود ہے کہ عقل حیرت زدہ ہے۔ وہی نوع انسان کی طبیعت میں ایسی بات سننے میں نہیں آئی، اور خداوند عالم نے انسانوں کو جس فطرت پر خلق فرمایا ہے وہ ان بیہودہ بکواس سے قطعی غیر مربوط ہے۔ فضائل میں غلو کرنے والے ہی ایسا بیہودہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس بے سروپا دعوے میں کچھ دوسرے افراد بھی شامل ہیں، بلکہ وہ تو ابراہیم تیمی سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہیں، آئندہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ حافظ کی بد دعا سے ایک شخص کی موت۔ غیلان بن جریر بصری سے مروی ہے، ایک شخص نے مطرف بن عبداللہ حافظ بصری متوفی 95 جھوٹی بات منسوب کی۔ مطرف نے کہا، خدایا اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے موت سے ہمکنار کر، چنانچہ وہ فوراً ہی گر کر مر گیا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، اس مستجاب الدعویٰ کی دعا کی سنگ دلی متذکرہ ابو مسلم کی روایت کی سنگ دلی سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بے گناہ عورت کے سلسلے میں بد دعا کی تھی۔ اگرچہ جھوٹ حرام ہے لیکن اس کی سزا جھوٹ بولنے والے کو پھانسی کا پھندا نہیں، اور یہ بات بعید ہے کہ ہر غیر معصوم کی بد دعا اس کے دشمن کے حق میں مستجاب ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں میں ابو مسلم خولانی اور مطرب بن عبداللہ جیسے تند مزاج افراد کم نہیں ہیں، ورنہ اتنے مستجاب الدعویٰ افراد امت پر لازم ہے کہ وہ ان جھوٹوں کے لیے بھی بد دعا کریں، اور خداوند عالم پر بھی واجب ہے کہ وہ ان کی بد دعا کو قبول فرمائے اور اس بیہودہ داستان کے راویوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ایک بادل کرز بن وبرا کے سر پر سایہ فگن ہوا۔ ابو سلیمان مکتب سے منقول ہے کہ اس نے کہا، میں مکے کے ایک سفر میں کرز بن دیرہ کے ہمراہ تھا۔ پورے سفر میں اس کا معمول تھا کہ جب کہیں قافلہ رکتا تو وہ اپنے مرکب سے اتر کر اپنا لباس اتارتا، پالان شتر پر رکھتا اور پھر ہم سے دور جا کر نماز پڑھتا تھا، اور جب اونٹ کی آواز بلند ہوتی تو کھڑا ہو کر ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن اسے آنے میں تاخیر ہوئی، لوگ اس کی تلاش میں نکلے، میں بھی ہمراہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ تیز دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اچانک میری نگاہ اس بادل پر پڑی جو اس کے سر پر سایہ فگن تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور کہا، اے ابو سلیمان، تم سے ایک حاجت ہے۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اپنی حاجت بیان فرمائیں۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے پوشیدہ رکھو۔ میں نے کہا، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اس نے کہا، مجھے مطمئن کرو۔ میں نے قسم کھائی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا میں کسی سے اس واقعے کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ ایک فقیر نے زمین کو سونا کیا۔ حسن بصری سے مروی ہے، ایک سیاہ فام فقیر آبادان کے کھنڈروں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تو میں نے اسے طلب کیا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مسکرا کر زمین کی طرف اشارہ کیا۔ تمام زمین سونا ہو کر چمکنے لگی۔ میں سخت خوفزدہ ہوا، فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ پڑھیے اور تعجب کیجیے، ہنسیے یا گریہ کیجیے۔ غطفانی موت کے بعد مسکراتا ہے۔ حارث غنوی سے مروی ہے، ربی بن خراش غطفانی متوفی یہاں 4 اور اس کے بعد 101 لکھا ہے۔ یقیناً اشتباہ ہے، لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے پڑھ لیں۔ قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک نہیں ہنسے گا جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ سال نے مجھ سے کہا، وہ غسل کے وقت ہنستا رہا اور ہم اسی طرح اسے غسل دے کر فارغ ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز توریت میں۔ خالد ربیع کہتا ہے، توریت میں تحریر ہے کہ 40 روز تک آسمان و زمین عمر بن عبدالعزیز پر گریہ کرتے رہے۔ شاید عمر بن عبدالعزیز کی خاصیت ربیع کی توریت سے مخصوص ہو، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توریت کی، اس لیے کہ اصلی توریت اس زمانے میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی ربیع اور دوسرے افراد ہی موجود تھے۔ حتیٰ جھوٹ اور افسانوں سے پر توریت کے مختلف جعلی نسخوں میں بھی ربیع کی بکواس موجود نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شناخت کے لیے احمد بن حنبل کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز تو انہوں نے جواب میں کہا معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں موجود گرد و غبار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتا ہے معاویہ کی ناک کی خاک عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے معاویہ کے ناک کے دونوں سوراخ کے گرد و غبار جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں ہو وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس شخص کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے جس سے معاویہ کی ناک یا اس کے گھوڑے کی ناک کی مٹی بہتر ہو، جس کی وجہ سے اسے توریت میں لکھا جائے، یا آسمان و زمین 40 دنوں تک اس پر گریا کریں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، آسمان و زمین نے ان پر گریا نہیں کیا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ سورہ دخان آیت 29۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں گوسفندوں کی حالت یافی نقل کرتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز کا خلیفہ ہوا تو گوسفندوں کے چرواہوں نے پہاڑ کی بلندی پر کہا لوگوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ صالح کون ہے؟ دوسروں نے پوچھا تم لوگ اس کا نام کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کہا جب بھی کوئی صالح خلیفہ حکومت کرتا ہے تو بھیڑیے اور شیر ہمارے گوسفندوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں خوخار بھیڑیے کیا جانے کہ خلیفہ صالح و طالح کیا ہے تاکہ وہ اپنی درندگی سے دستبردار ہو جائیں، اور یہ جفاکار اور جاہل انسان کتنا نادان ہے کہ ان جانوروں سے دشمنیوں کینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر تاریخ کے ہر دور میں درندوں کی یہی روش تھی اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے مخصوص نہیں تھا تو پھر معاویہ اور یزید اور ان کے مانند دوسرے لوگ ہلاک ہو جاتے اور ان کے آثار بھی باقی نہیں رہتے۔ عمر بن عبدالعزیز کا برات نامہ۔ عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ رات کے وقت دور دراز مسجدوں میں جا کر خدا داد صلاحیت کے مطابق نماز پڑھتا تھا اور ہنگام صبح اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر ودیع صبح تک گریہ وزاری کرتا تھا۔ چنانچہ اس طرح ایک رات جب وہ معمول کے مطابق عبادت انجام دے رہا تھا اس نے ایک سبز رنگ کا نامہ دیکھا جس کی روشنی آسمان تک ساطع تھی۔ اس میں لکھا تھا یہ آتش جہنم سے برات کا خط ہے جسے خدا بند عالم نے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا فرمایا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے عبدالعزیز بن ابی سلمہ سے روایت کی ہے جب عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں رکھا گیا تو ایک تیز و تند ہوا چلی اور بہترین تحریر میں ایک خط آسمان سے گرا۔ لوگوں نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا خدا کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے یا آتش جہنم کا برات نامہ ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے کفن میں رکھ کر دفن کر دیا۔ ابن عساکر نے بھی اسی مضمون پر مشتمل ایک روایت نقل کی ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں گمراہی و ضلالت سے ہدایت کی بات تو قیامت کے دن ہی واضح و آشکار ہوگی۔ مالک بن دینار کی دعا اور 4 سالہ بچے کی پیدائش۔ بہقی ہاشم بن مجاشی کے طریق سے روایت کرتے ہیں ایک دن مالک بن دینار متوفی 123 ہجری بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا اے ابو یحییٰ، ایک عورت 4 سال سے حاملہ ہے اور غم و اندوہ پریشانی میں اپنے دن گزار رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ مالک سنتے ہی غضبناک ہو گئے، قرآن کو بند کر کے کہا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم انبیاء ہیں۔ پھر دعا کی خدایا اگر اس عورت کے شکم میں ری گیس ہو تو اسے اسی وقت خارج کر دے، اور اگر دختر ہے تو فرزند کی صورت میں باہر کر دے۔ تو جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وجود عطا کرتا ہے۔ الکتاب تیرے دست اختیار میں ہے۔ پھر مالک نے اپنا ہاتھ بلند کیا، لوگوں نے بھی خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے۔ اسی وقت کسی نے اس شخص کو خبر دی کہ اپنی زوجہ کی خبر لے۔ وہ شخص بھاگتا ہوا گھر پہنچا، ابھی مالک نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں گرائے تھے کہ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا۔ ایک بڑے بال والا چھوٹا بچہ اس کے کاندھے پر سوار تھا، ابھی اس کی ناف بھی نہیں کاٹی گئی تھی۔ تبصرہ امینی۔ بے سروپا اور محال باتیں کہنا محال نہیں ہے، لیکن تقوی اور انسان کی حیا اس بات کی ممانعت کرتی ہے کہ بعید از عقل باتوں کو اپنی زبان پر لائے۔ کیا اس خبر کے راوی کے لیے حیرت انگیز بات نہیں کہ ایک عورت کا شکم اتنا وسیع ہو کہ 4 سالہ بچہ اس میں سما جائے، اس کے بال اگائیں اور دانت وغیرہ نکل آئیں؟ فرض کریں کہ اس کا شکم اتنی گنجائش کا حامل تھا تو کیا انسان کا جسم اسے تحمل کر سکتا ہے؟ اس کا تو لازمہ ہے کہ اس کا شکم عام عورتوں سے بھی بڑا ہو۔ کیا اس بچے کی ماں کی یہی حالت و کیفیت تھی، یا یہ کہ وہ دوسری حاملہ عورتوں کی طرح تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایک دوسری کرامت شمار کی جائے گی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے اس مسکین عورت کو اتنی مہلت دی کہ اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، اس کی رگ اور کھال پھٹنے سے محفوظ رہیں۔ خدا بند عالم نے گزشتہ زمانے میں جو چاہا انجام دیا۔ خدا مالک بن دینار پر رحمت کرے کہ اگر وہ اس بیمار عورت کے لیے دعا نہ کرتا تو وہ بچہ نامعلوم
اس کے شکم میں کب تک پڑا رہتا؟ اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نوزاد ماں کے پیٹ میں لڑکی تھی، پھر ابن دینار کی دعا کی وجہ سے لڑکا ہو گیا، یا یہ کہ لڑکا ہی تھا اور یہ دعا مؤثر ثابت نہیں ہوئی؟ حالانکہ خداوند عالم ہی جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا ہے۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ پیدائش سے قبل اور شکم مادر میں بچے کی اصلی خلقت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جنسیت کی تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ ہاں، ممکن ہے ابن دینار کی دعا اس تبدیلی کا باعث ہوئی ہو۔ اگر اس کی دعا میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ شکم مادر میں بچے کی جنسیت کو بدل دے، تو کیا پیدائش کے بعد انک تمحو وما تشاء وتثبت کہہ کر ایسا کام کر سکتا ہے؟ شاید اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔